فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے۔ ناصر آصف صاحب ابھی ہمارے پاس لاہور میں اور حافظ آباد میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو آج میں نے صبح چرچ کے بعد ان سے ریکویسٹ کی تو وہ میرے ساتھ آئے ہیں۔ خدا کے خادم مبشر انجیل بھائی شفیع بہت خوبصورت خدمت کرتے ہیں، اور بھائی عظیم میرے ساتھ آئے ہیں، اور میرا بیٹا جیری میرے ساتھ آیا ہے۔ لیکن میں شکر گزار ہوں کہ ہم اپنوں میں آئے ہیں۔ پاسٹر رابر جان صاحب ہمارے منسٹری کے چیئرمین بھی ہیں، اور ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، بھائی خالد بیٹھے ہوئے ہیں۔ بوئز نے پرستش کی ہے اور ان کا بیٹا ہے، اور خدا نے اس کو بڑی برکت دی ہے، بہت خوبصورت پرستش کی ہے۔ میں بھائی سنی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، پہچانے نہیں ہے پاسٹر سنی صاحب کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں، اور سلیمان پیچھے بیٹھا ہے۔ تو میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خدا نے ہم سب کو خدمت کے لیے بلایا۔ دانش تیرا بھی شکریہ، اور تیرے پیچھے میرا پادری بھی ہے تیرے پیچھے میرے پادری کی دعائیں بھی ہے، شارون کے لیے بھی شکریہ۔ تو خدا کا فضل ہے کہ خدا نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے اور ہمیں خدمت کے لیے بلایا ہے۔ بھائی یوسف کے لیے بھی شکر گزار ہوں، اور بیٹی تو یہ وکٹوریا کی میرے برادر لگ رہا ہے۔ آج دوہری عید ہے، عشاء روحانی بھی منائی ہے، پاک ضیافت میں بھی شریک ہوئے ہیں، اور آج عید پینتیکوست بھی ہے۔ یہ دو عیدیں ہیں، اور ہمارے اوپر دو عیدیں پہاڑیاں نہیں ہوئی ہیں۔ ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں، ہم زیادہ برکت پاتے ہیں، تو آج یسوع کے کفارے کی بھی عید ہے، آج فصح کی بھی عید ہے، آج ہماری نجات کا بھی دن ہے، آج مقدسی کی بھی عید ہے، اور آج پاک روح کی معمولی کی بھی عید ہے۔ تو عید فصح اور عید پینتیکوست دو عیدیں ہیں۔ اعمال کی کتاب کے اندر دونوں کا ذکر ہے۔ دوسرے باب کی پہلی آیت میں عید پینتیکوست کا ذکر ہے، اور 12ویں باب کی چوتھی آیت میں عید فصح کا ذکر ہے۔ اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت نکالیے، لکھا ہے، اور لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یہ بہت بڑا لفظ ہے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ، آگے لکھا ہے صرف سامریہ میں بھی نہیں، سامریہ ہی تک نہیں، لکھا ہے بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ ان آیات کے وسیلہ سے، اس آیت کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ اس سے ایک تو کام کرتے ہیں، کیونکہ میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہوں، یہ ریپیٹ آواز زیادہ آ رہی ہے۔ جب ہم ہر سال عید پینتیکوست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو عید پینتیکوست کے وقت میں ہمیں ہمارے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ زور کی آندھی کا سناٹا اور پورا گھر گونج گیا، اور آگ کی پھٹی ہوئی زبانیں ان پر آ کر ٹھہر گئی، اور ہم کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں پینتیکوست کا تجربہ دے۔ کیا تجربہ دے؟ کہ آگ کی پھٹی ہوئی زبانیں آئے، گھر ہل جائے، وہ چرچ ہل جائے جہاں پر ہم دعا کر رہے ہیں، اور ہم سب غیر زبانیں بولنے لگے، اور بولنے والے نہ بولنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بولنے والے نہ بولنے والوں کو
कम रूहानी समझते हैं, और ना बोलने वालों को देखकर रश्क करते हैं, हसद से भर जाते हैं, और रश्क इसलिए करते हैं कि सारे नालों ते यही चंगा है, ये देखे ना, ये ते गैर जुबाना भी बोल रहा है। और ना बोलने वाले अपने अंदर हम शुक्रगुजार है। तो ना बोलने वाले एहसास से कंपनी का भी शिकार होते हैं कि पता नहीं असी रूह तो खालिया। बोलने वालों ने पाक रूह को प्रॉपर्टी बना लिया है कि रूह कुदुस हमारी मलकियत है, इसलिए कि हम गैर जुबाने बोलते हैं। हम कहते हैं कि ये पेंटिकोस्ट का तजर्बा है, रूह कुदुस का तजर्बा है। How the limited Holy Spirit, how the limited is the Holy Spirit in the church body. कितना हमने इसको महदूद कर दिया है कि उस 2000 साल के पहले के तजर्बे को हमने बिल्कुल एक तबर्रक बना लिया है। ਉਹ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और तबर्रक बना लिया है गोया ये कोई रैलिक है। रैलिक तो वो भी है कि जो हमारे कैथोलिसिज्म के अंदर है, रोम के अंदर से वो गले में डालने के लिए नौरंग आ जाती है और लेदर के ऊपर तस्वीर बनी हुई है। तो ये जी तबर्रक है, ये रैलिक है, इसको गले में डालने से बड़ी बरकत मिलेगी। तो रूह कुदुस या पेंटिकोस्ट कोई तबर्रक नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, बल्कि पेंटिकोस्ट एक जलाली तजर्बा है, तब्दीली का, अनॉइंटिंग का, मसा का, हजूरी का, खुदा के जलाल का और मसीह की गवाही का तजर्बा है। ये जो आयत हमने पढ़ी है, जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। मैं ईद पेंटिकोस्ट के इस तजर्बे को थोड़ा सा हटकर बयान करना चाहता हूं। मैं अमाल की किताब के अंदर दूसरे बाब के अंदर जब ईद पेंटिकोस्ट का जिक्र आता है तो लिखा है कि वो सब एक जगह जमा थे। सिर्फ एक जगह जमा नहीं थे, एक जगह पर एक दिल होकर जमा थे। अगर हम पहले बाब की 14वीं आयत पढ़े तो लिखा है कि ना सिर्फ वो एक दिल थे, यक दिल थे, एक जगह पर थे, बल्कि ये भी लिखा है कि वो दुआ भी कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि रूह कुदुस जहां यूनिटी होती है वहां काम करता है। रूह कुदुस जहां इत्तेहाद होता है वहां उसकी हसूरी है, वहां उसका नज़ूल है, वहां उसकी बरकत है। पाक रूह तो फेड़ पुआर नहीं आता, पाक रूह डिविजन्स के लिए नहीं आता, पाक रूह तकसीम करने के लिए नहीं आता, बल्कि मुनक़सिम शुदा लोगों को छोड़ने के लिए पाक रूह नाज़िल होता है। तो हम पाक रूह के तजर्बे को समझते हैं कि ए रूह वाले ने ए बगैर रूह तोड़े, तो तकसीम पैदा हो गई ना। ए गैर जुबान वाले ने ए बगैर गैर जुबान तोड़े, ए रूहानी ने ए बगैर रूहानी ने। पाक रूह के बगैर कोई भी शख्स खुदा के घर में बैठकर उसकी बंदगी कर नहीं सकता। हम सब खुदा के रूह की हदायत से यहाँ पर मौजूद है और सब पर पाक रूह जुम्बिश कर रहा है, सब खुदा की हजूरी के अंदर है। आज चूंकि यीशु के लहू को, यीशु के बदन को, यीशु के कफारे की ईद को भी हमने सेलिब्रेट किया, तो जहां यीशु का खून होता है वहां पर रूह कुदुस जुम्बिश करता है। मैं कहता हूं पाक रूह यीशु के खून का आशिक है। जिस जगह यीशु का खून नहीं है वहां खुदा का रूह नहीं है। चर्च कलीसिया मसीह का बदन है। चर्च कलीसिया मसीह का बदन है और इस बदन के अंदर, कलीसिया की रगों के अंदर मसीह ही का खून बहता है। और चूंकि चर्च की रगों के अंदर
यीशु का लहू बहता है, इसलिए उसका रूह चर्च में रहता है। चर्च से मुराद बिल्डिंग नहीं, क्या गिरजे से बात रहता है। चर्च से मुराद बॉडी ऑफ द क्राइस्ट है, खुदा के लोग हैं। तो चूंकि हमारी रगों में यीशु का खून बहता है, इसलिए हमारे अंदर खुदा का रूह रहता है। तो यीशु के खून के बगैर हम कुछ भी नहीं है। इस तजर्बे को मैं जरा थोड़ा सा हटकर यूं बयान करना चाहूंगा। और पाक रूह के बारे में जब हम कहते हैं ना कि ऐ खुदा मुझे पेंटिकोस्त का तजर्बा दे, ऐ खुदा मुझे अपने पाक रूह से भर दे, हमारे जहन के अंदर अमाल की किताब वाला पाक रूह नहीं होता। हमारे जहन के अंदर हमारी मर्जी वाला पाक रूह होता है। पाक रूह की एक तस्वीर हमने भी बनाई हुई है और हम कहते हैं कि जिन्हें रूह मिल गया है, पाक रूह मिल गया है, इसका मतलब यह है कि वो कंफर्ट जोन में चला गया है। रूह कुदुस अमाल की किताब बताती है कि जेड़े एसिया थले सुते ना पाक रूह जुनू मिलता है, वो खिंच के आगे दिया पट्टियां चला जाता है। तो जब हम ये दुआ करते हैं कि ऐ खुदा मुझे पाक रूह से भर दे, पेंटिकोस्त का तजर्बा दे दे, याद रखे तो आलू पाक रूह एसिया वाले कमरे जो कब के आगे दिया पट्टियां चलाया जाएगा। क्या इसके लिए दुआ करते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ खुदा मुझे निकाल एसी से, मुझे निकाल कंफर्ट जोन से, मेरी साल पसंदी से, मेरी आराम का हालत से मुझे निकाल, मुझे बेकरार कर, मैं गलियों में आवारा दीवाना होकर फिरूं, मुझे लोग मारे, पत्थर मारे, संसार करे और मैं उनको कहूं हाथ जोड़ जोड़ कर कि खुदा का वास्ता दे, पारो मेरा सिर पर यीशु को कबूल करो, मारो मुझे लेकिन यीशु को कबूल करो। मैं अभी थोड़ी देर पहले भाइयों से बात कर रहा था, कोरिया में मुझे जाने का खुदा ने शरफ दिया। पास्टर अबू जान साहब, चेयरमैन साहब, ये भी कोरिया में गए हैं। कोरिया की हिस्ट्री बताती है कि वहां पर बेदारी आई नहीं आई, रूदी हवा चले, वो क्या था अभी हमने वो जो आपने गीत गा रहे थे पास्टर शाह, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, दौर नया एक रूह का आने वाला है। याद रखें पहला दौर रूह कुदुस का दौर था। अभी गीत गा रहे हैं, हमें बेशक उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम सिर्फ इसको कहते हैं कि शायद पाक ना भर जाओगे, गैर सुबाना बोलांगे, लै वही असी भी छाला मारांगे। दौर नया रूह का आने वाला है। मैं इसको एक और एंगल से आपके सामने रखना चाहूंगा। कोरिया की मैं बात कर रहा था कि वहां बेदारी ऐसे नहीं आई, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, जवान, मर्द, औरतें, बूढ़े गलियों में, फुटपाथ पर, सड़कों पर खड़े हो गए। पाकिस्तान के साथ कोरिया आजाद हुआ, आज वहां पर 40% के करीब क्रिश्चियनिटी फैल चुकी है। हम अभी भी 2% और शायद 2% के चक्रों में है। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मारे खाई, वो जलील हुए, असलियतें सही, लेकिन रो रो कर दुआएं की हैं, मोड़ों पर, चौकों पर और तरले और मिन्नतें की हैं। लोगों को कहा है आप हमें शहीद कर दे, आप हमें मार दे, लेकिन यीशु को कबूल करें, यीशु को कबूल करें। शहीदों के खून से, यीशु के खून गवाहों के वसीले से एक बेदारी इस जमीन पर आती है। और पेंटिकोस्त के दिन क्या हुआ था? पेंटिकोस्त के रोज शागिर्दों के ऊपर जब रूह कुदुस आकर पहला तो क्या हुआ? बैत मारे गए, कोड़े लगे, संसार हुए, गलियों में घसीटे गए। यरूशलेम की गलियां यीशु के मानने वालों के खून से भर दी गई। और जब खून बह रहा था तो वो हमारा खून नहीं है, वो शहीदों का लहू, यरूशलेम की गलियों में शागिर्दों का लहू नहीं था। चर्च तो यीशु का बदन है और इस बदन में यीशु का खून है। और साउल सताता है कलीसिया को और यीशु आवाज देता है, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? वो कहता है तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? उसने कहा मैं यीशु, तू मुझे सताता है। जब शहीद किए गए, जब शागिर्द गलियों में घसीटे गए, लहू लहार किए गए, उस वक्त वो लहू उन आदमियों का, उन शागिर्दों का खून नहीं था, वो यीशु का खून था। और यीशु का खून गलियों में था, यीशु का खून गलियों में था।
اور یسوع کے خون کے اوپر خدا کا روح جنبش کر رہا تھا. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے, یہ کتنی خوبصورت, یہ ہے پینٹیکوسٹ کا تجربہ, کہ پینٹیکوسٹ کے تجربے نے ان کو یروشلم کی گلیوں میں گھسیٹنا شروع کر دیا. اور اس سبب سے, اس پہلے دور کے سبب سے مسیحیت یہاں پر پہنچی. 325 کے بعد ہم کمفرٹ زون میں چلے گئے. چرچ کمفرٹ زون کے اندر چلا گیا, میجورٹی کے اندر کمفرٹ زون میں چلا گیا. چرچ سل پسندی کا شکار ہو گیا, میٹیریلسٹک ہو گیا, مادیت پرستی کا شکار ہو گیا, دنیاوی خواہشات کے چکروں میں پڑ گیا, اپنی جسمانی ضرورتوں اور خواہشوں کے چکروں میں چرچ پڑ گیا. لیکن ابھی اس زمانوں کے آخر میں ایک مرتبہ پھر خدا کے سور میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا, تم دلیر ہوگے, تم قوت پاؤ گے, کوئی بزدل خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہوگا. گلیوں میں, چوکوں پر, موڑوں پر یسوع کے بندوں کا خون بہایا جائے گا, اور ایک بڑی بیداری آئے گی. یسوع کے آنے سے پیشتر روح کا دور آئے گا, روح کا بہاؤ آئے گا, ایک ہوا چلے گی اور جگہ جگہ پرسیکیوشن ہوگی, لیکن نجات کا کام ہوگا, نجات کا کام ہوگا. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اے خدا مجھے روح نال بھر دے, تو ذرا کانشیس ہو کر دعا کریں کہ جن کو روح سے بھرا گیا پہلے دن تو لگ کے ذلیل ہوئے, پہلے دن تو لگ کے, تم قوت پاؤ گے. بغیر پاک روح کے ہم بزدل ہیں, ہم ڈرپوک ہیں, اسی اندرا چوڑ کے بیٹھے ہیں, لیکن جب روح کی قوت آتی ہے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور میں آج صبح چرچ کے اندر کلام سنا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ کیا اطمینان ہے. یسوع سے نے کہا نا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اس نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کرتا ہوں, دوسرا مددگار آئے گا, اور مددگار کیا ہے, وہ تمہیں تسلی دے گا, اطمینان دے گا. یوحنا 4 باب کی 26-27 آیت میں لکھا ہے میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں, تمہارا دل نہ گھبرائے. ایسا اطمینان میں نہیں دیتا جو دنیا دیتی ہے, جھوٹا اطمینان. اور یہ اطمینان کون سا ہے؟ یہ اطمینان وہ ہے, صبح میں چرچ میں بتا رہا تھا, یہ اطمینان کون سا ہے؟ یہ اطمینان وہ ہے کہ صلیب پر یسوع مسیح زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اطمینان اور تسلی اندر اتنی ہے کہ مرتے مرتے بھی صلیب پر کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. مینوں تے سارا پتہ ہے, انہاں نوں کچھ بھی نہیں پتا کہ مارا والا بھلا کی کردا پیا, جا رب تیرا بھلا کرے. اس کلمے کا مطلب ہے اے باپ ان کو معاف کر کا مطلب ہے جا رب تیرا بھلا کرے, جا تیری خیر ہوئے, تو نے مجھے صلیب پر چڑھایا, تو مجھے مار رہا ہے, جا خدا تیرا بھلا کرے. یہ ہے اطمینان. اور اطمینان کیا ہے جو شاگردوں کو مل گیا. تو میں بتا رہا تھا ایتھے کوڑے بچے, سنسار, پید, سوٹیاں پئیاں, لو لہار, چھلنی چھلنی, پیڑا ٹیسا اٹھنیاں پئیاں, جا رہے نے آ وکھی چھپی, آئے سواد آئی, ہیلیلویا, او بڑا مزہ آئی یار, شکر ہے یار یہ سنی خاطر, او ہمیں بڑی مار پڑی ہے, کتے لتاں سجیاں, کتے ٹھٹے مکے, کتے سر پٹ ہے, لہو بہ رہا ہے, اور اندر اطمینان ہے. اور کی لکھا ہے کہ وہ مار کھانے کے بعد خوش ہو کر جاتے ہیں کہ شکر ہے اس کی خاطر ہم بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. یہ ہے پینٹیکوسٹ کا تجربہ. تو آج کلیسیا کو بزدلی سے نکلنا ہے, آج چرچ کو دلیر ہونا ہے. پینٹیکوسٹ ہمیں دلیر کرتا ہے, ہمیں کمفرٹ زون سے نکال کر آگ کی بھٹیوں کے اندر لے کر آتا ہے. یہ پینٹیکوسٹ ہے کیا؟ پینٹیکوسٹ اگر اعمال کی کتاب کے اندر آپ دیکھیں نا تو پوری اعمال کی کتاب روح سے بھری ہے. بات کہتے ہیں کہ یہ رسولوں کے اعمال نہیں بلکہ روح کے اعمال ہے. It's a book of action. یہ ایکشن بک ہے. اعمال کی کتاب پڑھیں تو ہمارے اندر ایک تھرل آتا ہے, ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ ایکٹس کی کتاب ہے نا, تو یہ ایکٹیو کرتی ہے. یہ اصل میں بتاتی ہے کہ چرچ نے کیا کرنا ہے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے.
ابتدائی کلیسیا کے اندر جب لوگ اصل میں وعدہ خانے کے اندر وہ ڈلے سر میں بیٹھے تھے اور یکدل تھے، دعا کر رہے تھے، لیکن لکھا ہے کہ وہ منتظر تھے کس کے؟ خدا کے وعدے کے پورے ہونے کے منتظر تھے۔ پینتیکوست کے دن دو کام ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، یوئیل کی معرفت جو نبوت تھی وہ پوری ہوئی۔ عید پینتیکوست پر یوئیل نے کہا تھا خدا فرماتا ہے کہ میں آخری زمانے میں ہر فرد و بشر پر روح نازل کروں گا۔ تو پینتیکوست کے دن ایک تو یوئیل کی نبوت پوری ہوتی ہے اور دوسرا یسوع مسیح کا وعدہ پورا ہوتا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا۔ تو پینتیکوست کے دن نبوت بھی پوری ہوتی ہے اور وعدہ بھی پورا ہوتا ہے۔ اس لیے جب یسوع مسیح کا پینتیکوست کے دن وعدہ پورا ہوتا ہے، اس کے اندر برکات کیا ہے؟ اگر زمین پہ کوئی تواڈے واسطے تالیاں مارے، آپ کتنی دفعہ یہ میسج کے اندر تالیاں بجا رہے ہیں، ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور اگر سانو گال پہ جائے، مسیح کی خاطر ہمیں بدلاؤ کیا جائے، سانو گال پہ آ جائے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یاد رکھیں جب زمین پر خدا کے لوگ شہید ہو رہے تھے تو آسمان پر فرشتے تالیاں بجا رہے تھے کہ شاباش، تھوڑی دیر میں یہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، اور خود یسوع سٹیفنس کو کھڑا ہو کر ویلکم کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی گواہی ہے۔ لکھا ہے جب روح القدس نازل ہوگا تم میرے گواہ ہوگے۔ وہ یسوع کی منادی کر رہا ہے، وہ یسوع کی گواہی دے رہا ہے، اور لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، اور وہ لوگوں کی طرف دھیان نہیں کر رہا بلکہ وہ آسمان کی طرف دھیان کر رہے ہیں۔ اسی تے جڑا ساڈا بھڑا کردا ہے، اسی 24 گھنٹے کھڑ تاڑ کے رکھ رہے ہیں، اونوں اودے نکل کے راہ لب رہے ہیں۔ لکھا ہے سٹیفنس لوگوں کو نہیں دیکھ رہا، مارنے والوں کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ بچانے والے کو دیکھ رہا ہے، یسوع کو دیکھ رہا ہے۔ اور آسمان پر دیکھ کر وہ بلند آواز سے کہتا ہے تسی مار دے جاؤ، تہاڈی پرواہ کوئی نہیں، اس لیے کہ میں ابن آدم کو خدا کے دہنے کھڑا دیکھتا ہوں، اور یسوع مسیح کو اس نے بلندیوں پر کھڑا دیکھا۔ یہ ہے روح القدس کی گواہی، یہ ہے پینتیکوست کا تجربہ، کہ جس کو پینتیکوست کا تجربہ ہوتا ہے پھر وہ زمین سے دھیان ہٹا کر آسمان پر نگاہ لگا لیتا ہے، وہ خدا کے جلال کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب سٹیفنس کو شہید کیا جا رہا تھا، یسوع مسیح پوچھ نہیں سی کرتا پیا، بیچارہ مارا کتنا چنگ کوئی نہ برا ہویا، نہیں، یسوع مسیح ویٹ کر رہا تھا۔ یسوع مسیح پشیمان نہیں ہو رہا تھا، نادم نہیں ہو رہا تھا، شرمندہ نہیں ہو رہا تھا، یسوع مسیح ویٹ کر رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اور فرشتے تالیاں بجا رہے تھے، نیچے پتھر بجتے پڑے، اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، اور فرشتے وہاں پر خدا کے جلال کے حضور میں تالیاں بجا رہے ہیں اور خدا کی ورشپ کر رہے ہیں۔ جتنے پتھر یہاں پر سٹیفنس کو لگتے ہیں، اتنے سجدے فرشتے خدا کو کرتے ہیں، قدوس قدوس قدوس، کہ زمین پر کوئی تو ہے جو روح سے بھرا ہوا ہے، جو مسیح کا گواہ ہے، اور آسمان پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے پینتیکوست۔ ہم پینتیکوست کچھ اور سمجھتے ہیں۔ پینتیکوست کے دن 120 کی جماعت اکٹھے ہو کر دعا کر رہے تھے۔ 120 کا فگر اس لیے لوکا نے لکھا 120 کا، 119 بھی لکھ سکتا سی، 121 بھی لکھ سکتا سی، میرے 12 بھی لکھ سکتا سی، کاغذ تراس، لیکن لوکا نے 120 کا فگر اس لیے لکھا کہ یہودیوں کے نزدیک تب تک ایک سینیگوگ نہیں بن سکتا تھا جب تک 120 کی کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوتی تھی، تب تک وہ عبادت خانہ بنا نہیں سکتے تھے، وہ ہیکل بنا نہیں سکتے تھے۔ ہیکل سے مراد وہ ٹیمپل ہیکل نہیں، سینیگوگ یعنی عبادت خانہ بنا نہیں سکتے تھے، اور ان کے لیے ضروری تھا کہ 120 کے فگر کو پورا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، لوکا نے کہا یہ 120 کی جماعت تھی، یہ غیر قانونی عبادت خانہ نہیں تھا، بلکہ یہ لیگل ورشپر تھے، یہ غیر قانونی ورشپر نہیں تھے، بلکہ یہ
قانون کے اوپر پورا اترتے تھے. اور 120 کی جماعت نے ہمیں پریزنٹ کیا ہے کہ گویا ہم مسیح کا کامل بدن ہے, قانونی حیثیت رکھتے ہیں, لیگل ورشپر ہے, ان لیگل ورشپر نہیں ہے. اس لیے پترس کو کہتے ہیں اور یوحنا کو کہ اودا نال ہے کہ ہول گل دعا نہیں چ کرنی, مطلب منادی نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں اسی کوئی غیر قانونی ہے جو ہم اس کا نام نہ لے. 120 کا فگر پورا کیا ہے پورے پاگل یسوع کا نام لوانے. اب ہم روح القدس سے معمور خدا کے ورشپر ہے, پورے پاگل یسوع کا نام لیے. پاکرو ڈرپوک لوگوں کا ساتھی نہیں ہے بلکہ وہ دلیر لوگوں کا ساتھی ہے. وہ بزدلوں کو دلیر بناتا ہے, لیکن جڑا کوئی ٹوٹا چمڑ جائے پھر پاکرو اے مت سمجھو کہ میں جی سیری روح نال پڑے ہوئے ہیں. اور دلیری کا مطلب یہ نہیں کہ باہر نکل کے کسی سر پاڑ دو. ہاں جی میں روح نے دلیر کیتا, انہوں نے گال کٹی پھر میں برے دے گھر تک گیا. میرے اندر روح کی دلیری سی. روح دی دلیری بدلہ نہیں لیندی, روح دی دلیری اپنے بدلے خدا کے چھڑ دی. دلیر وہ نہیں ہوتا جو بدلہ لے, دلیر وہ ہوتا ہے جو بدلہ لینے کی ہمت بھی رکھتا ہے, طاقت بھی رکھتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے اسے یاد ہوتا ہے کلام میں لکھا بدلہ لینا میرا کام ہے. خدا فرماتا ہے کوئی کسی سے بدلہ نہ لے, بدلہ لینا میرا کام ہے. پینٹیکوست کا تجربہ یہودی روایت کے مطابق, مدراش کے مطابق, یہ عید پینٹیکوست کو سیلیبریٹ کرتے تھے اینیورسری آف دا گیوننگ آف دا لا. یعنی کوہسٹینا پر اس دن میں ان کو ایک قانون دیا گیا, ایک لا دیا گیا, ایک شریعت ان کے سپرد کی گئی. تو وہ عید پینٹیکوست کو شریعت کے حصول کے دن کے طور پر بھی مناتے تھے. اور جب ہم عید پینتیکوست مناتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ خدا کی بادشاہی کے اپنے اصول ہیں, اس کے اپنے رول ہیں. کیونکہ جو عید پینتیکوست میں چرچ بنا, چرچ ایک ٹیریٹری مل گئی, ایک ریلم مل گیا, ایک علاقہ ملا, ایک باؤنڈری ملی, اور چرچ کے اندر خدا کی بادشاہی کے اصول کار فرما ہوتے ہیں. جب بھی ہم کسی بھی کنٹری کے اندر جاتے ہیں وہ ایک قانون فالو کریتے ہیں, اس ملک کے رولز اپلائی ہوتے ہیں. اور اگر ہم روحانی ہیں, اگر ہم پینٹیکوسٹل ہیں, اگر ہم پینٹیکوست مناتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر رول اپلائی ہوتے ہیں خدا کی بادشاہی کے. لڑن والے پینٹیکوسٹل نہیں ہو سکتے, گالا کڈن والے پینٹیکوسٹل نہیں ہو سکتے. بدکار, زناکار, حرام کار, ہر قسم کی بدی سے, گناہ سے بھرے ہوئے لوگ پینٹیکوسٹل نہیں ہو سکتے. خدا کے لوگ جو خدا کی بادشاہی کے رولز کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرتے ہیں. خدا کی بادشاہی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کوئی گالی گلوچ نہیں ہے. خدا کی بادشاہی میں جلال ہے, قدوسیت ہے, پاکیزگی ہے, معافی ہے, اس کی حشمت, اس کی بزرگی اور اس کی تعظیم ہے. وہاں پر ایک اللہ کی ماحول ہے. تو خدا کے لوگ اسی جانا جنت سے تے زمین تے اپنے گھر بھی جہنم بنائے. تجربہ جہنم کا کرتے ہیں اور دعویٰ جنت کا کرتے ہیں. کہنے جانا جنت سے تے جنت کا سواد دور دور تک کوئی نہیں. زمین پر پہلے جنت کا, حصولی کا, جلال کا, روح کا تجربہ کرے تاکہ سانو پتہ لگے کہ اسی کی کرنا ہے. باہر جانا امریکہ جانا ہے, کہنے ٹوفل سیکھو, کہنے جناب آیت سیکھو, یعنی تو انگریزی آنی چاہیے. انگریزاں دے ملک جانا ہے انگریزی سیکھو, عربیہ دے ملک جانا ہے عربی سیکھو, جڑے ملک جانا ہے وہ بھی زبان سیکھو. خدا کی بادشاہی میں جانا ہے تو اس کی بھاشا سیکھے. ہم غیر زبان میں بولتے ہیں, غیر زبان بازاری زبان تھوڑی. یہ اکثر میں کہتا ہوں پینٹیکوست غیر زبانیں بولنے والوں کو, یہ بازاری زبان تھوڑی ہے کسی جا کے غیر زبان سے آلو لائیے, ٹماٹر لائیے. ہم غیر زبان بولے تو جا کے سبزی لائیے. یہ کوئی مارکیٹ کی زبان تھوڑی ہے, یہ خدا کی حضوری کی زبان ہے, یہ خدا کی بادشاہی کی زبان ہے, یہ دعا کرنے والے لوگوں کی زبان ہے. تو دعائیں کریں
بھر جائے خدا کی حضور، خدا کے جلال سے، پھر غیر زبانہ بولنا رہے، پھر گالا کیوں کر دے رہے؟ کیا ایک چشمے سے دو قسم کا پانی آتا ہے، میٹھا بھی اور کھاری بھی؟ گرجے کے اندر غیر زبانے اور باہر جا کے غیر زبانہ، وہ بھی غیر زبان نہیں ہے نا. یہ زبان خدا کو سمجھ آتی ہے، وہ سمجھ نہیں آتی. وہ کہنا کی بولنا ہے، تسی کہو گے غیر زبان. چٹاکی دی زبان تے ڈیڑھ مندی گال غیر زبان. پینٹیکوست کا تجربہ زندگی کو بدل دینے، ہلا کر رکھ دینے والا تجربہ ہے. اعمال کی کتاب کے اندر ایک بھی ایسا حوالہ نہیں کہ کوئی روح سے معمول ہو گیا تو میرا سے تالیاں بجھیں ہو. اعمال کی کتاب کے اندر جو روح سے معمول ہوتا گیا اس کو سنسار کیا گیا، تلوار سے اس کو قتل کیا گیا، الٹی سولی چڑھایا گیا، اس کو جانوروں کے آگے، درندوں کے آگے ڈالا گیا، قتل کیا گیا، گھسیٹا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا. تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے، ہاتھ اور پاؤں کاٹ میں ٹھوکے گئے. یہ ہے پینٹیکوست. پترس کے بارے میں روایت ہے کہ پترس یروشلم چلا نکل کے گھر کے جا رہے ہیں. روایت ہے، یہ بائبل کے الہام نہیں ہے. پھر آج یسوع سے ملے ہیں پھاٹک تے شہر دے. پترس کتنے چلا ہے؟ نہیں سوری، یسوع سے آ رہا ہے شہر کی طرف اور پترس جا رہا ہے پھاٹک پر. ملاقات ہو گئی ہے. پوچھتا ہے یہ تو یسوع ہے، آہو تو کتنے چل رہا ہے؟ تو بھاگ جائے تو میں کیا میں سولی چڑھ گا؟ تو پترس شرمندہ ہوا اور جا کر کہتا ہے اب میرا سر یسوع کے قدموں پر ہے، مجھے الٹی سولی چڑھاؤ. تو آپ کو یسوع مسیح پینٹیکوست والے دن یا پینٹیکوسٹلز کو اے نہیں کہے گا کہ کوئی گل نہیں وہ تو روح نہ بھر گیا تیرے کوئی پیڑی اکھ نہ ویکھے دے سے. نہیں. پینٹیکوسٹلز کو تیار رہنا ہے. جو روح سے بھرنے کے متمنی ہیں ان کو تیار رہنا ہے کہ وہ گھسیٹے جائیں گے، وہ ذلیل کیے جائیں گے، وہ شہید کیے جائیں گے، وہ مارے جائیں گے، پر آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے. خداوند آپ کو موقع دے تو آپ ضرور محافظ ایمان پڑھیں، آپ شہیدان کارتھج پڑھیں، آپ شہیدان روم پڑھیں. اگر خدا موقع دے تو ایمان کے جو سورما ہیں ان کی زندگی اور ان کے حالات کو دیکھیں. اسی تے ننیاں تالیاں مار کے کہنے کہ آج جو بڑا مساس ہے، آج جو بڑی حضوری. میں جب پرستش ہو رہی تھی تو میری آنکھ اتھرو سا اور میرے ذہن کے اوپر یہی منظر تھا کہ گلیوں میں خون ہے اور خون کے اوپر خدا کا روح جنبش کر رہا ہے. اور میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ کیا پینٹیکوست تھا کہ ہر طرف لہو لہان بر رہا، لہو لہان بر رہا. پہلا کرنتھیوں 5:7 آیت میں لکھا ہے ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا. تو آج فسا بھی ہے اور آج پینٹیکوست بھی ہے، یسوع کا خون بھی ہے اور اس کے اوپر خدا کا روح بھی ہے. تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ اصل پینٹیکوست تو یہ ہے. وہ پینٹیکوست نہیں ہے جنہیں جیسی میٹھا میٹھا ہپ جیسی کہنے ہیں یہ پاک روح. یہ پینٹیکوست ہے. لوگ کہتے ہیں تسی بپتسمہ لے لو، گوتا لے لو تے تواڈے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں، گوتا لینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. گوتا لینے سے آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہو جائیں گے. بیماری پھر بھی آئے گی. غیر زبانیں بولنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. غیر زبانیں بولنے سے آپ مقابلہ کریں گے، کمزوریوں میں بھی کھڑے رہیں گے، بیماریوں میں بھی. ابھی ہماری جو چرچ کی ایڈریس ہے ان کی کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. 10 سال انہوں نے کینسر سے جنگ کی ہے اور مرنے سے پہلے اس نے دعا کی ہے. ہم نے ریکارڈ کی چرچ میں دکھانی تھی، بدقسمتی سے وہ ڈیلیٹ ہو گئی. اور مرنے سے پہلے اس نے دعا کی اور مسکراتا چہرہ تھا. اور آخری دم پر جب میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہا تھا تو اس کا سانس یہاں تک رکا ہوا تھا، نچلے دھڑ سے سانس ختم ہو گیا. اس نے میرا ہاتھ اپنے میرے سر سے ہٹا کر اپنے سینے پر رکھا اور اس کے آنسو میرے ہاتھ پر اس ہاتھ پر گر رہے تھے اور نکا جنا سا رہ گیا سی ادھا ایتھے سینے چ اڑیا اور وہ اس کے آنسو بہ رہے تھے اور ایک چیز کر رہی تھی، خدا وہ تیرا شکر ہے، خدا وہ تیرا شکر ہے. اور اگلے دن پتہ چلا کہ وہ خداوند میں سو گئی ہے. تو پینٹیکوست کا تجربہ
یہ نہیں کہو یہ غلط تعلیم ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے انہوں نے کیا سکھوتا لگو تو تسی ٹھیک ہو جاؤ گے میں تو کوئی نہیں ہویا ایج گیس بندہ بولنا لگے بیمار لگے پھر دینے انہوں نے بھی پریشانیاں نے اور بھائی ہم جب تک دنیا میں ہیں ایکو جے مسئلے ایکو جے چیلنج ایکو جے بیماریاں کیونکہ ایکو جے دنیا پہ رہ رہے ہیں لیکن ہر ایک کا رسپونڈ فرق ہے کوئی خدا کو کوستا ہے اور کوئی خدا کی بندگی کرتا ہے رد عمل فرق ہو جاتا ہے خدا کے لوگ فرق ریسٹور کرتے ہیں اس لیے عزیزو آؤ اپنی زندگیوں پر غور کریں اور عید پینتیکوست کا تجربہ حقیقی تجربہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں جب آپ یہ دعا کریں کہ اے خدا مجھے روح سے بھر ذہن میں یہ رکھیں کہ اے خدا اگر مشکل آ جائے پرسیکیوشن آ جائے ظلم ہو کال آئے وبا آئے تلوار آئے مجھے مسیح کی محبت سے کوئی چیز جدا نہ کرے خدا اس کلام کی وسعت سے مجھے اور آپ کو برکت دے